اس ریجن میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ پچھلے 40-50 سالوں میں جس طریقے سے سفر آگے بڑھ رہا تھا، لگتا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا معاملہ ایسے ہی آگے چلے گا۔ کچھ وہ تاریخ کا رخ بدلنے والے ایونٹس ہوتے ہیں، جو یوکرین اور رشیا وار ہے وہ ان میں سے ایک تھی۔ پھر جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ اس سے بڑا تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جو جنگ تھی پورے اس خطے کے اندر، اس نے پاور بیلنس کو وہیں پہ ریسٹور کر دیا جو آج سے کچھ دہائیاں پہلے تک تھا۔ پچھلے 25-30 سالوں میں ایک نیا مت کریٹ ہو رہا تھا کہ اس علاقے کا تھانے دار جو ہے وہ بھارت ہے، پاکستان کمزور ہو چکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ لیکن وہ چند گھنٹوں کی لڑائی نے اس مت کو خاک میں ملا دیا، اور اب ایران کے اوپر، اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ ہے، اور اس کے اندر امریکہ بھی شرکت کی، اس نے اس کی نیوکلیئر سائٹس کو 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرا کر، تو اس کے بعد یہ دنیا اس طریقے سے شاید آگے بڑھے گی نہیں۔ کچھ ٹائم لگے گا، کچھ ایونٹس انفولڈ ہوں گے، کچھ نئے بلاکس ایمرج کریں گے، اور شاید ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے بھی کچھ ممالک کا رول جو ہے وہ ماضی کی نسبت ہمیں مختلف نظر آئے گا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جو رول تھا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ امید دنیا لگاتی تھی، یونائٹڈ نیشنز کافی حد تک پولرائز ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے اوپر کوئی بھی معاملہ آئے گا تو اس کو ویٹو کرنے کے لیے امریکہ تیار بیٹھا ہوگا۔ 55,000 لوگوں کی شہادت کے بعد بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر نیتن یاہو کو پکڑنے کی بجائے وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اس کو معاف کر دینا چاہیے، وہ تو ہیرو ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، عدالت میں نہیں طلب کرنا چاہیے۔ تو ایسے موقع کے اوپر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو وار کرائمز کے زمرے میں یونائٹڈ نیشن کھڑا ہوگا اور اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ویسٹرن ورلڈ اس کا الائیہ، اس کا اتحادیہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسلمان ملکوں کی حالت دیکھیں تو عرب سپرنگ کے نام کے اوپر بہت سارے ملکوں کا بیڑا غرق ہوا۔ ایران عراق وار پہلے تھی، پھر عراق کے اوپر حملہ ہوا، عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا، پھر لیبیا، شام، مصر، کوئی ایسا ملک بچا نہیں ہے جو آج سے 10-15-20 سال پہلے جس حالت میں تھا آج وہاں کھڑا ہو۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار وہ خوبصورت بلند و بالا عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، لاکھوں بلکہ ملینز میں کہنا چاہیے تھا انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ایران کے حملے کے بعد پوری دنیا میں ایک بحث ہے کہ نیکسٹ کون ہوگا۔ ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہمارے پاس 10 لاکھ کی ایک مضبوط فوج ہے، پروفیشنل آرمی ہے، اس نے انڈیا کو چند گھنٹوں کے اندر دھول چٹا دی ہے، کسی کی ہمت نہیں آئے اور ہماری طرف دیکھے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہماری ہمت اور یہ جذبہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن کبھی حقائق سے نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ پاکستان، ٹرکی اور سعودی عربیہ پاسبلی نیکسٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، اور جب تک یہ تینوں ملک مل کر ایک ایسے لائحہ عمل کے اوپر، ایک ایسی اسٹریٹجی کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے کہ چائنا کے ساتھ مل کر یا روس کے کوپریشن کے ساتھ ایک ریجنل ایسے الائنس کو ڈیولپ کریں کہ جس میں ان کی ڈیفنس انڈسٹری، ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز اتنی مضبوط ہو جائیں کہ کوئی دشمن کا حملہ جو ہے وہ اس کے اندر ضرب نہ لگا سکے، تب تک ان کو تسلی سے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس کے لیے وقت بہت تھوڑا ہے۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں جرنلسٹ ہوں، میں کوئی سیکورٹی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جس طریقے سے مودی کو شکست ہوئی ہے وہ آئندہ چند مہینوں کے اندر دوبارہ مڑ کر وار کرے گا۔ میرا خیال یہ تھا کہ ایران کو جیسے ہی اسرائیل نے بمباری کے ساتھ اس کا وہ کمزور کیا، اس کے بعد اسرائیل اور بھارت مشترکہ طور پر آئیں گے اور پاکستانی علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اسرائیل کے اوپر جو میزائل گرے، چند ہی گرے، بہت زیادہ میزائل نہیں گرے، لیکن ان چند میزائلوں سے ہی وہ اتنا بکھلا گیا کہ اس کے بعد امریکہ کو آ کے بمباری کرنی پڑی۔ لیکن اب پاکستان کے اوپر اسرائیل اور انڈیا کا جوائنٹ وینچرز، ان کا مشترکہ جو ان کا پاکستان کو نشانہ بنانا ہے، اس امکان کو ابھی بھی ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گھر کی دیواریں مضبوط کرنی چاہیے۔ نہ صرف دیواریں مضبوط کرنی چاہیے بلکہ گھر کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو فاصلے ہیں اس کو مٹا کر ان کو قریب لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایرانین جنگ کے اندر سب سے بڑی ایک جو کمزوری تھی وہ ان کی انٹرنل فالٹ لائنز تھیں۔ آپ کو شاید بہت دور سے بیٹھ کے خبریں سننے کو ملتی ہوں کہ ایک جگہ پر آرمی چیف کی اور ان کے ایئر چیف کی ملاقات ہو رہی ہے، اسرائیلی میزائل آتا ہے اور اسی بلڈنگ کے اسی کمرے کو آ کے نشانہ بناتا ہے۔ 5 نیوکلیئر سائنٹسٹ نکلتے ہیں، ان کی کاروں کے نیچے بم لگا دیا جاتا ہے، ان کے نیوکلیئر پروگرام کا سربراہ نکلتا ہے، پتہ ہے کہاں پر ہے، اسی جگہ پہ پن پوائنٹ اٹیک کیا جاتا ہے۔ ان کا ریولوشنری گارڈز کا ہیڈ نکلتا ہے، اس کو پہلے دن ہی مار دیا جاتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ IRGC کی فیسلٹی کے اندر تہران میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ایگزیکٹ اسی کمرے کے اندر جا کے اسرائیلی ڈرون سے میزائل ہٹ کرتا ہے۔ تو ان کے ہر محلے کے اندر وہ ایک جاسوس موجود تھا، اور یہ جاسوس موجود ہونے کے لیے آپ کے لیے گھر کے اندر فالٹ لائنز کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایران کے اندر تھیں، یہ ان کی ایک داخلی کمزوری تھی جس نے ان کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا۔ کیا ہمیں اپنے گھر پر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے؟
کیا ہم ان فالٹ لائنز کا شکار تو نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے؟ امریکی صدر کے جو بیانات ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں کانوں پہ جب سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان. جب وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ میرے لیے آنر تھی کہ میں پاکستان کے آرمی چیف سے مل رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ہی از اے گریٹ مین، امپریسو پرسن، گریٹ جینٹل مین. ایک ہی جملے میں 3 دفعہ ان کے لیے گریٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ سن کے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ دہلی سے اس کو، انڈیا کو اس سے بہت تکلیف پہنچے گی. لیکن کیا یہ جملہ ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں جنرل ضیاء کے لیے، جنرل مشرف کے لیے اور پاکستان کے بہت سارے دیگر آرمی چیف کے لیے بھی امریکی صدور مختلف وقتوں میں ایسی ہی گرم جوشی کا اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن اس سے قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کو پاکستان سے بہت ہی دلی لگاؤ یا خاصی محبت پیدا ہو گئی ہے. عام طور پر جب ان کو اپنے فورن پالیسی گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کو وہ سینے سے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا میجر نان نیٹو الائی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آبجیکٹیوز اچیو ہوتے ہیں تو پاکستان موسٹ سینکشنڈ الائی بن جاتا ہے. تو ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟